اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ اس مملکت خداداد میں کب سیاسی غیر یقینی کی صورتحال نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ہے، ہم مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور اسلامی نظام کے اوپر ہمیں فخر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمہوریت اور خاص طور پہ مغربی جمہوریت کے پھل بھی کھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جو ہیں وہ بھی، میرا مطلب ہے کہ تیار ہیں پھل کھانے کے لیے۔ تو یہ ایک ہی وقت کے اندر آپ دو دنیاؤں کے اندر رہ رہے ہیں۔ اپنی جمہوریت جو ہے اس کو ہم نے مزید مغربی پردے کے اندر ڈھالا ہے، اور اس کو اگر کوئی اسلامک ٹچ دینے کی کوشش بھی کی ہے تو اس کے پیچھے ہمارے اپنے مذموم مقاصد اس فرد کے جو یہ سرگرمی کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ پائے گئے ہیں، اور عوام کی صحیح معنوں کے اندر اور صحیح روح کے ساتھ نمائندگی جو ہے وہ والا رول، جو وہ والا ایسنس ہے، وہ اس کے اندر کم ہوتا ہے۔ تو نتیجے کے طور پہ پھر جو کچھ ہے وہ ہے تو پھر ہے، جو کچھ ہے وہ ہم پھر بھگت رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ آریو ویدک جو ہیں یونانی دعائیں، وہ اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے یہ جو ہے ایلوپیتھی دعائیں، انگریزی دعاواں اکٹھیاں کھانیاں شروع کر دو نا، دونوں دے اپنے اپنے ریئیکشن ہوندے نے، کنا جو دھواں نکلنا شروع ہو جاتا۔ اینی ہاؤ، پاکستان کے لاہور کے ایک بہت معروف جرنلسٹ ہیں جی، سما کے بیورو چیف ہیں لاہور کے، نعیم حنیف صاحب، چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ساڑھے تو سارے بھائی نے نا جی، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اور نعیم حنیف صاحب جو تھے، جس طرح باقی بہت سارے صحافی حضرات جو تھے وہ الیکشن ٹرانسمیشن کی اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اپنے خیالات ہائے عالیہ کی پھل جھڑیاں چھوڑ رہے تھے، تو نعیم حنیف صاحب کا بھی ایک کلپ ہمیں بھجوایا گیا۔ ظاہر ہے ہم بھی کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے تو ہم ان کو دیکھ تو نہیں رہے تھے، لیکن ان کا کلپ کسی نے ہمیں بھجوایا اور ہم نے وہ پورے کا پورا کلپ سنا۔ اچھا، نعیم حنیف صاحب جو ہیں وہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا جو سطح کے اوپر آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا آن دا فیس آف اٹ سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے بیک اینڈ کے اوپر جو مشینری یہ چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے اور جو ہاتھ جو ہیں وہ چمتکار کر رہے ہوتے ہیں، نعیم حنیف ان ہاتھوں کا کھلاڑی ہے۔ ان کی اس کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ جی وہ ہاتھ کیا گل کھلا رہے ہیں، اور یہ پھر ان سے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ میری ان سے بہت کم ملاقاتیں ہیں، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی ہے بہت سارے حوالوں سے میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، میرے علم میں نئی باتیں آتی ہیں۔ یہ تو تھا ان کا تعارف۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت آپ کو منظرنامہ لگ رہا ہے، اور یہ کس دن کا ان کا تجزیہ ہے، جب ان کا الیکشن ہو چکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو منظرنامہ نظر آ رہا ہے کہ فلانا فلانے سے مذاکرات کرنے جا رہا ہے، فلانا فلانے کو انکار کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک سین ہے جو کریٹ کیا جا رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ چیزیں ساری کی ساری طے ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، کب طے ہوئی تھیں؟ تب طے ہوئی تھیں جب جناب نواز شریف صاحب لندن کے اندر تشریف رکھتے تھے اور جناب عمران احمد خان نیازی صاحب حکومت میں تھے۔ یہاں سے لوگ جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے پاس جاتے تھے ملنے کے لیے، یا بھجوائے جاتے تھے اور وہ کوئی بات کر دیتے تھے، اور وہ بات واپس آ کے جو لوگ بھجوائے گئے ہوتے ہیں یا گئے ہوتے تھے وہ یہاں پہ رپورٹ کر دیتے تھے۔ یوں کوئی تنکا جوڑ کے مستقبل کا کوئی منظرنامہ تیار کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت زرداری صاحب کی جو تھی وہ نواز شریف صاحب سے نیگوسیشن ہوئی تھی، مذاکرات ہوئے تھے، بلاول بھی اسی ضمن میں وہاں پہ ملنے گئے تھے۔ انہوں نے ہیرٹ سے گھڑیاں خرید کے یا گھڑی خرید کے تو ان کو تحفہ بھی کی تھی۔
ہیں نواز شریف صاحب ہیرٹ سے کم کی چیز نہیں پہنتے, پہی لاڈلا پتر ہے سی اپنے پیو دا, تو پیو نے کوئی گھٹ سٹینڈرڈ دی چیز تو نہیں نواز شریف نو لے کے دینی سی نا, بھلے وہ سپورٹس گاڑی ہو جو بھی ہو, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ جناب وہاں پہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر مینڈیٹ کیا آئے تو کیا صورت حال ہوگی. آپ کے پاس اگر مینڈیٹ زیادہ آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس مینڈیٹ زیادہ آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے, اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. ہم دونوں نے جو ہے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام بھی کرنا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا ہے, اور ایک دوسرے کی سیاست کرتے ہوئے اس ملک کو باہر لے کے جانا ہے. اور یہ ہم نے کن اصولوں کے تحت کرنا ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت کرنا ہے. اب نعیم حنیف صاحب جیسا بندہ جس کی حالات بنانے والے ہاتھوں کے اوپر نظر ہو, وہ اتنی بڑی بات بغیر کسی ثبوت کے یا کم از کم خود اس کا براہ راست عینی شاہد یا گواہ ہوئے بغیر کر نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سرا ان کے ہاتھ میں ہے یا ان کے پاؤں کے نیچے آیا ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے. اچھا, نعیم حنیف صاحب جس چینل کے اندر کام کرتے ہیں اس چینل کے سربراہ جو ہیں وہ علیم خان صاحب ہیں, اور علیم خان جو ہیں وہ پاور پالیٹکس کے اندر اور پاورز ٹو بی جو ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ان رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس جگہ کے اوپر وہ ان نہیں ہوتے اس جگہ کے اوپر ان کروا دیے جاتے ہیں کہ اندر جا کے دھیان کرو, جس طرح پی ٹی آئی میں کروائے گئے تھے. تو اب وہ ان کے چینل میں کام کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ علیم خان صاحب چیئرمین مالک آف دا گروپ جو ہے وہ نعیم حنیف سے مشورے کرتے ہوں یا ان کو بتاتے ہوں کچھ چیزیں. یہ نعیم حنیف صاحب کی اپنی پروفیشنل اچیومنٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب اگر یہ باتیں طے ہو گئی ہیں بقول ان کے, تو پھر ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی یہ جو موجودہ کام ہو رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن پیپلز پارٹی کے پاس جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں رکھیں گے, سینٹرل ایگزیکٹو کہتی ہے ہم لعنت بھیجتے ہیں پی ایم ایل این کے اندر, ٹھیک ہے. یہ تو ضیاء الحق کی باقیات ہیں, وہ پرانے والا منترا جو پیپلز پارٹی نے رٹا ہوا ہے, یہ تو ضیاء الحق کی باقیات ہیں, ہمیں ان کے ساتھ مل کے نہیں چلنا, اور ہمیں تو پی ٹی آئی کی طرف جانا چاہیے. جب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بیان تب آتا ہے جب اس سے پہلے عمران خان صاحب تیسرے دن اپنا تیسرا بیان بدل چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو بھی ان سے رابطے میں آتا ہے یا نہیں بھی آتا وہ ان کے بہاف کے اوپر ایک بیان جاری کر دیتا ہے, لیکن آپ دل لگتی کہیے, خدا لگتی نہ کہیے, دل لگتی کہیے کہ اگر موصوف خود یہ بیان جاری کر رہے ہوتے تو کیا ان کے بیانات کا یہی حال نہیں ہوتا جو اب ان سے منسلک نام نہاد ترجمانان جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا ہے اسی مردے مر جاواں گے کسی نال نہیں بواں گے, ٹھیک ہے. پھر خان صاحب نے کہا ہے کہ اب جناب عمران احمد خان نیازی نے کہا ہے کہ اب ہم جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو پیپلز پارٹی جو ہے اپنے پہلے دن جو سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس ختم کرتی ہے, جب تک یہ ولاگ پہنچے گا ہو سکتا ہے کہ آپ تک بھی یہ پہنچ چکا ہو. تو پیپلز پارٹی جب اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کے اجلاس کرے گی تو آج پھر شروع ہوگا اس کا اجلاس, کنٹینیو کر رہا ہے. لیکن جو اس سے باہر خبریں میڈیا کو چھوڑی جا رہی ہیں, اور خاص طور پہ ندیم افضل چند اینڈ کمپنی جو ہے, اب پیپلز پارٹی میں بھی دو حصے, ایک حصہ وہ ہے جو پی ٹی آئی کے سے لو کرتا ہے, ہر پارٹی کے اندر یہ ہو گیا. ایک حصہ وہ جماعت اسلامی کے اندر بھی یہ ہو گیا, آج پیپلز پارٹی کا بھی. یہ ندیم افضل چند اینڈ کمپنی جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کی محبت کے اندر غرق ہوئے لوگ ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کر کے جو ہے وہ ادھر لان تان کرتے ہیں, پی ایم ایل این کو لان تان کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسرا گروپ ہے قمر زمان کارا اینڈ کمپنی کہ یار دیکھیں بد زبانی کوئی اچھی بات نہیں ہے, اخلاقیات پہ رہنا چاہیے یار, آپ کی بھی اخلاقیات ہوتی ہے, میری بھی اخلاقیات ہوتی ہے, تو ہمیں اس طرح کی حرکت نہیں ہے. قمر زمان کارا ٹائپ نا یار, کیا ضرورت ہے یار, پی ایم ایل این والے بھی اپنے دوست ہیں, بھائی ہیں یار, ان کو گالم گلوچ نہیں یار, ٹھیک ہے ہم سیاسی تانوین کریں گے لیکن ایک گالم گلوچ نہ کرو مختاریہ صاحب. تو لیکن یہ ایک دوسرا گروپ ہے, مطلب میچور اپنا اوی ندیم افضل چند گروپ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے اندر ہے, جو کہ گالم گلوچ کرتا ہے, باقاعدہ کرٹیسائز کرتا ہے. اچھا, یہ ڈرامہ جاری ہے, لیکن نعیم حنیف صاحب کا یہ اصرار ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے.
اور پاور شیئرنگ کا فارمولہ یہ دونوں پارٹیاں طے کر چکی ہوئی ہیں. یہ نہیں طے کر چکی ہوئی کہ اے تینوں اے مینوں، نہیں، کہ اگر یہ سچویشن ہوگی تو ہم یہ کریں گے، اگر یہ سچویشن ہوگی تو ہم یہ کریں. اب جو سچویشن ہے پی ایم ایل این کے لیے ورسٹ ہے، بدترین سچویشن ہے، لیکن پیدا ہو گئی ہے. اور سیاستدان یہی ہوتا ہے کہ جو جا کے صورتحال کا مقابلہ کرتا ہے اور اس میں سے آگے بڑھنے کے لیے راستہ نکالتا ہے. آپ نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا نہیں پڑنے دینا، ٹھیک ہے، اور آپ نے سکون کے ساتھ جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیاسی کیا ہوتا ہے. ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنی مذاکراتی تاریخ سے کچھ سیکھا ہوگا اور پی ایم ایل این نے بھی سیکھا ہوگا. اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ 68 میں بنائی گئی تھی. پی ایم ایل این کا وجود جو تھا وہ 93 کے انتخابات کے اندر آیا تھا سامنے، اور پی ٹی آئی جو تھی وہ 26 سال پہلے 1996 کے اندر 1996 کے اندر وجود میں آئی سی. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی ہماری پولیٹیکل پارٹیز اتنی میچور بھی نہیں ہیں، اور صرف وہ ہے اپنا پیپلز پارٹی ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل بلکہ تیسری نسل کا ٹرانزیشنری عمل مکمل کر چکی ہے. اس ٹرانزیشنری عمل کا سامنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اب اس کی پچھلی نسل سے جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی اب ان سے اگلی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہے. تیجی تو بھائی سے میں کوئی گل ہی نہیں کر دی، وہ تسی خود سمجھ دو. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.